بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملے فعلیہ میں جب فاعل نہ ہو تو چار چیزیں اس کی جگہ آ سکتی ہیں۔ نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 ظرف، چاہے وہ ظرف مکان ہو یا ظرف مکان، نمبر 3 مصدر، نمبر 4 جار مجرور۔ نمبر 1 مفعول بہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے جبکہ جملے میں فاعل نہ ہو اور اس مفعول بہ کو نائب فاعل کہیں گے، جیسے نقل الخبر، خبر نقل کی گئی۔ ترکیب: نقل فعل ماضی مجہول، الخبر نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ الخبر در حقیقت مفعول بہ ہے۔ اصل عبارت: نقل زید الخبر، زید نے خبر کو نقل کیا۔ جب فعل متعدی ہو اور فاعل معلوم نہ ہو تو مفعول بہ اس فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اسی مفعول بہ کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں۔ قرآن میں مفعول بہ کے نائب فاعل بننے کی مثال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی۔ ترکیب: یقولون فعل، الذین اسم موصول، کفروا فعل بفاعل، کفروا فعل اپنے فاعل سے مل کر الذین موصول کے لیے صلہ، الذین موصول اپنے صلے سے مل کر یقول فعل کے لیے فاعل۔ لولا، لولا حرف تحزیز ہے۔ انزل فعل ماضی مجہول، علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا انزل فعل کا۔ آیتم نائب فاعل ہے اور یہ موصوف ہے۔ من ربہ جار مجرور مل کر کائنتن کا متعلق ہو کر آیتن موصوف کے لیے صفت، آیتن موصوف اپنی صفت سے مل کر انزل فعل کے لیے نائب فاعل، انزل فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر یقول فعل کے لیے مقولہ بنا۔ اس آیت میں آیتن در حقیقت یہ مفعول بہ ہے۔ جب جملے فعلیہ سے فاعل غائب ہو تو مفعول بہ اس کی جگہ لے لیا، جس کو ہم نائب فاعل نام دیتے ہیں۔ نمبر 2 ظرف، چاہے وہ ظرف مکان ہو یا ظرف زمان، فاعل کی جگہ لے لیتے ہیں جبکہ جملے میں فاعل نہ ہو اور اس ظرف کو نائب فاعل کہیں گے، جیسے جلس وقت طویل، ایک لمبا وقت بیٹھا گیا، ایک طویل وقت بیٹھا گیا۔ ترکیب: جلس فعل ماضی مجہول، وقت ظرف متصرف اور نائب فاعل، اور یہ موصوف ہے۔ طویل صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر جلسہ فعل کے لیے نائب فاعل، جلسہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ ظرف نائب فاعل بننے کے لیے 2 شرط ضروری ہیں۔ نمبر 1 وہ متصرف ہو، غیر متصرف نہ ہو۔ متصرف کا مطلب یہ ہے وہ ظرف کبھی بطور ظرف مستعمل ہو، جیسے جئت یوم الجمعۃ۔ اس مثال میں یوم یہ ظرف متصرف ہے، یعنی اس مثال میں جس طرح ظرف بن رہا ہے کبھی غیر ظرف بھی بنتا ہے، جیسے جاء یوم الجمعۃ۔ اس مثال میں یوم ظرف نہیں ہے بلکہ ترکیب میں یہ فاعل بن رہا ہے، لہذا غیر متصرفہ، مثلا امسی، عند، حیث، اذ، اذا، الآن، قط اور اوضو، یہ سب ظروف غیر متصرفہ ہیں، یعنی یہ ترکیب میں صرف ظرف ہی بنتے ہیں، دوسرا نہیں، یعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خبر وغیرہ۔ لہٰذا یہ غیر متصرفہ کو آپ کبھی نائب فاعل نہیں بنا سکتے، لہٰذا آپ کے لیے جلس عندک بولنا صحیح نہ ہوگا، یہ جملہ غلط کہلائے گا، کیونکہ اس مثال میں عند یہ ظرف غیر متصرفہ ہے۔ ظرف نائب فاعل بننے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مختص ہو، یعنی اس ظرف متصرفہ کے ساتھ صفت یا مضاف الیہ یا علم یا عدد ہو۔ ظرف متصرفہ کے ساتھ صفت آنے کی مثال: عمر مکان کبیر، بڑا گھر بنایا گیا۔ ترکیب: عمر فعل ماضی مجہول، مکان کبیر موصوف صفت مل کر نائب فاعل، نائب فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ ظرف متصرف کے ساتھ مضاف الیہ آنے کی مثال: سحرت لیلۃ القدر، شب قدر جاگی گئی۔ سحرت فعل ماضی مجہول، لیلۃ القدر مضاف الیہ مل کر نائب فاعل، سحر فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔
ظرف متصرف کے ساتھ علم کی مثال سیما رمضانو، سیما رمضانو، سیما فعل ماضی مجہول، رمضانو نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ ظرف متصرف کے ساتھ عدد کی مثال سہیرہ یوم واحد، سہیرہ فعل ماضی مجہول، یوم موصوف، واحد صفت، موصوف صفت مل کر نائب فاعل بنا سہیرہ فعل کے لیے، سہیرہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ظرف نائب فاعل بننے کے لیے دو شرط ہیں، نمبر ایک وہ ظرف متصرف ہو، نمبر دو وہ ظرف مختص ہو، جیسا کہ ماقبل میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ نمبر تین مصدر یہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے جبکہ جملے فعلیہ میں فاعل نہ ہو، اس مصدر کو ہم نائب فاعل کہیں گے۔ مصدر نائب فاعل بننے کے لیے بھی دو شرط ہیں، نمبر ایک شرط یہ کہ وہ مصدر متصرف ہو، یعنی وہ مصدر اس قابل ہو کہ اس پر رفع، نصب اور جر تینوں اعراب آ سکتے ہوں، لہذا مصدر میمی اور اس میں مصدر مثلا معاذ اللہ، سبحان اللہ وغیرہ یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ مصدر متصرف نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ان پر ہمیشہ نصب ہی آتا ہے، دوسرے اعراب نہیں آتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصدر مختص ہو، یعنی اس مصدر کے ساتھ صفت یا مضاف الیہ یا عدد ہو، جیسے مصدر متصرف کے ساتھ صفت آنے کی مثال سمع انفجار کبیر، ایک بڑا دھماکہ سنا گیا۔ ترکیب سمع فعل ماضی مجہول، انفجار نائب فاعل، مصدر متصرف اور مختص بھی ہے اور یہ موصوف ہے، کبیر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر نائب فاعل ہوا سمع فعل ماضی مجہول کا، سمع فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ مصدر متصرف کے ساتھ مضاف الیہ آنے کی مثال ضرب ضرب الکلبی، کتے کی طرح مارا گیا۔ ترکیب ضرب فعل ماضی مجہول، ضرب نائب فاعل اور یہ مصدر متصرف ہے اور یہ مضاف ہے، الکلبی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل ہوا ضرب فعل کا، ضرب فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ مصدر متصرف کے ساتھ عدد کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ترجمہ پھر جب پھونکا جائے سور میں ایک بار پھونکنا۔ ترکیب فا حرف مستعنفہ ہے، اذا ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، نفخہ فعل ماضی مجہول، فی الصور جار مجرور مل کر متعلق ہوا نفخہ فعل کا، نفخۃ یہ نائب فاعل ہے، مصدر متصرف مختص ہے کیونکہ یہ موصوف بن رہا ہے، واحدۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر نائب فاعل ہوا نفخہ فعل کا، نفخہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہوا۔ نمبر 4 جار مجرور فاعل کی جگہ لے لیتے ہیں جبکہ جملے فعلیہ میں فاعل نہ ہو اور اس جار مجرور کو نائب فاعل کہیں گے، لیکن جار مجرور کا نائب فاعل بننے کے لیے دو شرط ہے، نمبر 1 حروف جر متصرف ہوں، جیسے من، الی، علی، ان، فی، با، لام، یہ سب حروف جر متصرفہ کہلائیں گے۔ مذکورہ حروف جر کے علاوہ بقیہ حروف جر غیر متصرفہ کہلاتے ہیں، جیسے حتی، مز، منذ، ربا، خلا، حاشا، عدا وغیرہ۔ حروف جر متصرفہ جو اسماء نکرہ اور اسماء معرفہ دونوں پر داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حروف جر متصرفہ ہونے کے ساتھ ساتھ علت کی غرض کے لیے نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ گرے اپنے ہاتھوں میں۔ اس آیت میں فی ایدیہم جار مجرور مل کر نائب فاعل بنا سقط فعل مجہول کے لیے۔ یہاں پر جو جار مجرور ہے یہ جار جو ہے علت کی غرض کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس کو آپ نائب فاعل بنائیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا عنوان میں نے رکھا ہے جار مجرور کو متعلق نہیں بلکہ نائب فاعل بنا دو، اس ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھیں، مزید اس کی تفصیل آپ کو وہاں پر ملے گی۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں
اور اگر آپ کسی نحوی بحث پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔